بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، قطب عالم مدار اعظم حضور نیاز بے نیاز شاہ نیاز احمد صاحب چشتی قادری بریلوی رضی اللہ عنہ کی شاعری اور شخصیت کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ آسمان ولایت پر ایک ایسا آفتاب ہوئے جس کی روشنی سارے عالم میں پھیلی اور پھیل رہی ہے۔ وہ ایسا آفتاب ہے آسمان ولایت کے علم و عرفان کا جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ آپ کی روحانیت، آپ کی علم کے دنیا کے تمام دانشور تقریباً 200-250 برس سے جتنے بھی علماء خاص طور سے اہل باطن ہوئے ہیں وہ آپ کی عظمت کے آگے سر نگوں رہے، اور تصوف پر تقریباً 200-250 برس سے جس نے بھی قلم اٹھایا ہے اس کے لیے سرکار نیاز بے نیاز کی ذات ناگزیر رہی، اور مجھ جیسا ہیش مدہ کیا بول سکتا ہے، جن کے لیے بڑے بڑی ہستیوں نے یہ کہا کہ جیسے کہ ان کے جانشین سوین محبوب حق امام السالکین حضرت شاہ محمد تقی عزیز میاں صاحب چشتی قادری بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نظر پہنچ نہیں سکتی ہے ان کی رفت تک کہ بے قیاس ہیں عالم پناہ شاعری۔ اور جب اتنی بڑی ہستیاں ان کے جانشین جو مظہر نیاز نیاز ان کا یہ ہے، تو من عالم کے من دانم میں بقول اس کے اندر قطعی انکساری نہیں، نہ کسر نفسی ہے کہ صاحب میں اس قابل نہیں، لیکن چونکہ حصول سعادت کا مقصد ہے اس لیے کچھ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ خود حضور قبلہ نیاز بے نیاز فرماتے ہیں روشن بود ایمانی برسالک دیرینہ، کہ ان کے اشعار کو سمجھنے کے لیے جب تک بہت ہی پرانا اور بہت ہی اعلیٰ راہ سلوک کا چلنے والا نہیں ہوگا، علم و عرفان کا جاننے والا نہیں ہوگا، ان کے اشعار کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ خود فرماتے ہیں اپنے کہ مقامم اے نیاز اندر جہاں ہر کس نمی داند، فرید دہر شمس وقت ہم رنگ منصور۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لباس بلبشر پوشیدہ مسجود فلک ملک گشتم بتصویر محمد حامد و محمود بود استم۔ آپ کے جو اشعار ہیں وہ آپ کے مقام علماء عرفاء سمجھتے ہیں کہ جس مقام کی آپ بات فرما رہے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جب ایک عاشق اپنے معشوق اپنے محبوب کو میں فنا ہو جاتا ہے اور اپنے ذات کی نفی کر دیتا ہے، وہ خود کش نہیں رہتا۔ جب وہ خود کش نہیں رہتا تو اس کی جو ذات ہے وہ بالکل وہ محبوب ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو شاعری ہے وہ عشق سراپا عشق تھی، اور آپ کی شاعری سراپا عشق و سوز میں ڈوبی ہوئی ہے، اور آپ نے تصوف کے ایسے دقیق مسائل کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جس کی نظیر نہ پہلے شعراء میں ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے۔ اور آپ تلمیذ الرحمن تھے، یعنی آپ کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ آپ نے حالانکہ اس وقت بھی فارسی شعراء تھے بڑے بڑے، لیکن آپ نے اور آپ کا اپنا رنگ ہے جو ایک مخصوص رنگ ہے، نہ وہ یہ رنگ
نہ پہلے دیکھنے کو ملتا ہے نہ آج تک دیکھنے کو ملا ہے. پہلے شعراء سے مواد نا انہوں نے بہت وہ، لیکن آپ نے تصوف کی جو باتیں فرمائی ہیں وہ خاص طور سے فارسی میں اور اردو میں بھی. اے طالباں من باشماں ہر جاستم، ہم جلوہ گر درزیدہ ہم مزمرے دل ہاستم. این دوری و محجوریم از وہم پندار شماست، در نسبت خود باشما دریا و موج ساستم. گئے شخم اندر خانقہ گئے رندم اندر میں قدا، گئے سبہ و سجادہ ہم گاہے میو میناستم. گاہے نیازی مان من گہ بے نیازی شان من، این ہر دو می زیبد من ہم بندہ ہم مولاستم. ایک دوسری غزل میں فرماتے ہیں کہ نیاز اندر حقیقت لا یزالو لم یزل ہستم، مگر باہیں تعین نیست و نابود بود ہستم. حضور قبلہ نیاز بے نیاز رضی اللہ عنہ کا مجموعہ کلام مختصر ہے، مگر جتنا ہے سب الہامی ہے اور عرفانی اور مشاہدہ حق پر اور قلبی واردات پر مبنی ہے اور مبالغہ آرائی سے پاک. آپ کے کلام میں شاعری کی تمام اصناف پائی جاتی ہیں. حمد، مناجات، قصیدہ، مثنوی، منقبتیں، نعتیں، غزل، سب. آپ کی مثنوی ایک ہے جو کلیتاً وحدت الوجود پر مبنی، اس میں سارا بیان وحدت الوجود کا پایا جاتا ہے. اس کا پہلا شعر ہے، عام طور سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، یہ حضرت نیاز بن نیاز کا مثنوی سے شروع ہوتی ہے. یار من با کمال رعنائی خود تماشا ہو خود تماشائی. اس مضمون کو آپ کے نے اردو کلام میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے. دید اپنے کسی اسے خواہش آپ کو ہر طرح بنا دیکھا، آپ کو ہر طرح بنا دیکھا. اصل میں یہ قرآنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ضمن میں ہے، اس کے بیان میں پایا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو کنزن مخفین، اس کا بیان ہے. آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صرف بصارت نہیں بصیرت کی ضرورت ہے. جب تک بصیرت نہیں ہوگی تب تک اہل دل نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دادا ہم از ذات احدیت نشانت اے نیاز، چشم دل بخشا و بنگر مانی اشارب، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا پہچان دے دی ہے، اہدیت کا نشان دے دیا ہے. اب دل کی آنکھ کھول اور میرا کلام سن. جب تک دل کی آنکھ نہیں جس کی ہے وہ اس کے دل کی آنکھ سے پڑھنا نہیں جانتا ہے، وہ آپ کے کلام کو اس کا سمجھنا مشکل. آپ کے اردو کلام بھی مختصر ہے لیکن اس میں بھی سارے عرفان حق کا نصاب پایا جاتا ہے. اگر بغیر بتائے کوئی فارسی کلام کے بعد آپ کے اردو کلام آپ کا کسی کو اہل سخن کو سنایا جائے تو وہ یہ بغیر کہے نہیں رہ سکتا کہ یہ ایک ہی شخصیت کا کلام. آپ کے اردو کلام میں کے بھی چند شعر یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا میں. آپ فرماتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. مجھے بے خودی یہ تو نے بھلی چاشنی شکائی، کسی آرزو کی دل میں نہیں اب رہی سمائی. آپ کے جو سارا کلام ہے وہ عشق پر ہے اور عشق الہی پر ہے اور تصوف کی تعلیمات ہیں. آپ فرماتے ہیں جو ہیں آشنا سر اسرار کے،
جو ہیں آشنا سر اسرار کے، وہ ہیں یار ہر یار و اغیار کے۔ ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ صوفیہ اکرام جو ہیں وہ بغیر مذہب و ملت ہر ایک سے، اپنے پرائے دوست دشمن سب سے پیار کرتے ہیں، وہ ہے صوفی۔ آپ کا ایک کلام بہت ہی مشہور ہے، یہ روایت میں آتا ہے کہ وارث علی شاہ صاحب نے اپنے حج میں ایک بار طواف کے وقت پڑھا تھا، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو تو ہو، عیش و نشاط سے زندگی چھوڑ دیا جو ہو تو ہو، عقل کے مدرسے سے اٹھ عشق کے میں قدے میں آ، عقل کے مدرسے سے اٹھ عشق کے میں قدے میں آ، جام فنا او بے خودی اب تو کیا جو ہو تو ہو، دنیا کے نیک و بد سے کام ہم کو نیاز کچھ نہیں، دنیا کے نیک و بد سے کام ہم کو نیاز کچھ نہیں، آپ سے جو گزر گیا پھر اسے کیا جو ہو تو ہو۔ آپ کے کلام میں شان بے نیازی بھی پائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چھوڑو مجھے بے خود میرا آرام یہی ہے، بے نام و نشان رہنے دو بس نام یہی، بے نام و نشان رہنے دو بس نام یہی ہے، لے سر سے قدم تک جلا شمع کی مانند، شاید کہ میاں عشق کا انجام یہی ہے۔ جو شان بے نیازی آپ کے کلام میں دکھائی جاتی ہے، پائی جاتی ہے، یہ مضمون کہیں اور نہیں ملتا۔ جیسے کہ آپ کی جو قل کی غزل ہے اس میں ہے کہ طمع فاتحہ از خلق ندار نیاز، عشق مندر پس من فاتحہ خوانم باقی، کہ یہ مضمون کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور فرماتے ہیں کہ بلحوث پاؤں نہ رکھیو کبھی اس راہ کے بھی، کوچے عشق ہے یہ رہ گزرے آب نہیں، ملک جہاں میں یارو آباد ہیں تو ہم ہیں، تعمیر دو جہاں کی بنیاد ہیں تو ہم ہیں، تعلیم اور تعلم سب ہے نیاز اپنا، شاگرد ہیں تو ہم ہیں استاد ہیں تو ہم ہیں، شاگرد ہیں تو ہم ہیں استاد ہیں تو ہم ہیں۔ حالانکہ جو فارسی کلام ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے، اس کو حقیقت میں اس کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن یہ کلام حق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر سمجھے بھی جہاں پہ پڑھا جاتا ہے ایک عجیب قسم کا کیف و سرور لوگوں پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور آج 200-250 برس ہو گئے، ہر کلام ہر وہ ایک مدت تک لوگوں کے ذہنوں پہ رہتا ہے، لیکن یہ آج تک لوگوں کے ذہنوں پہ ہے، دلوں پہ ہے، اور لوگ اس سے پڑھتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں اور سرور و کیف حاصل کرتے ہیں، روحانیت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر خاص طور سے رسول اور آل رسول کے عشق میں جو آپ نے کلام کہے ہیں وہ ساری دنیا میں مشہور ہے۔ وہ تبرکاً ایک دو شعر یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جس سے علماء کی، صوفیہ اکرام کی کوئی محفل کی مکمل ہی نہیں ہوتی جس میں جب تک آپ کا کلام نہ پڑھا جائے۔ آپ کی نعت کے ایک دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ دلا خاکے رہے کوئے محمد شو محمد شو، زہر سوئے بیا سوئے محمد شو محمد شو، باخلاق الہی متصف بودن اگر خواہی، سلاپا سیرت و ہوئے محمد شو محمد شو، نیاز اندر دلتگر مہر عرفان خدا باشد، فدائے شان دل جوئے محمد شو محمد شو۔ اور امیر المومنین امام مسلمین اسد اللہ غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے لیے جو کلام ہے وہ ساری دنیا میں مقبول ہے، اور بالکل وظیفوں کی طرح سے لوگ پڑھتے ہیں۔ زہے عز و جلال بو تراب فخر انسان، علی مرتضیٰ مشکل کشائے شیر یزدان، ولی حق وسیع مصطفیٰ دریائے فیضان، امام دو جہان قبلہ دین و ایمان، پیمبر برسر منبر نشست و خواند مولایش، کتاب مولائی یشرا باشد اندر خلق برہان، نیاز اندر قیامت بے سر و سامان خواہی شد،
کہ از حب و تولائے علی داری کے سامان. آپ کی جو شاعری ہے وہ سراسر تعلیمات ہے، تصوف کی تعلیمات ہے، اور آپ کے کلام سے آگہی کسی کو تبھی ہو سکتی ہے جس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آگہی ہے ہوگی، وہی آپ کے کلام سے فیض صحیح معنوں میں حاصل کر لے گا. لیکن یہ کلام حق کی نشانی ہے. آپ کے کلام کی بات ہے کہ تقریباً جو اس زمانے میں بھی لوگ آپ کے کلام کے صحیح معنی تو کیا لفظی معنی بھی نہیں جانتے، لیکن لوگوں پر کیف طاری ہو جاتا ہے. آپ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، چو صاحب مقام نبی و علی سو، ہم فخر انبیاء شدہ ہم شان اولیاء. آئینہ جمال الہی صورتش زاروں شدست قبلہ ایمان اولیاء. دارد نیاز حشر خود امید با حسین، با اولیاء حشر محبان اولیاء. اس کی اگر ایک ایک شعر کی تھوڑی سی بھی تشریح کی جائے تو کتابیں بھر جائیں. وہ مضامین آپ نے اپنے اس میں بیان کیے ہیں کہ جو پہلے دیکھنے میں نہیں آتے. دیکھیے حضرت قطب ربانی غوث سمدانی میر محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ فرماتے ہیں کہ بدے دستے یقین ہے دل بدستے شاہ جیلانی، کہ بدے دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی، کہ دستے او بود اندر حقیقت دستے یزدانی. نشان شان بے چونی بیان سر مکنونی، بصیرت مثل پیغمبر بصورت مرتضی ثانی. نیاز اندر جناب پاکی او اسیاں باید کہ آیت جبرائیل از بحر کارو بار دربانی. آپ کا کلام خاص طور سے اہل طریقت کے لیے ایک سند ہے، ایک ان کے کہ ان حضرات کے لیے ان کا کیا مقام ہے، ان سے کیا عقیدت، کس طرح سے عقیدت و محبت رکھنا چاہیے، اور جس کہ جو ہمیں فیض حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے ان حضرات سے عقیدت محبت ضروری ہے. جب تک ان کو اس مقام پہ نہیں سمجھیں گے تب ورنہ شرک ہو جائے گا. اب جیسے آپ فرما رہے ہیں خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے لیے خواجہ خواجگاہ معین الدین فخر کون و مقام معین الدین، مظہر جلوگاہ نور قدم آفتاب جہاں معین الدین. قرب حق اے نیاز گر خواہی ساز ورد زبا معین الدین. خاص طور سے یہ کہ قرب حق اے نیاز گر خواہی ساز ورد زبا معین الدین، یہ تمام چشتیوں کے وظیفوں کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ شعر آپ کا. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ سے جو آپ کو خاص ایک نسبت اور محبت کس درجے کی معلوم ہوتی ہے، جو حضرت کے آپ کے اشعار سے اندازہ ہو جائے گا کہ دلا دستے طلب بخشا بدرگاہ شہنشاہ نظام الدین والملت علیہ رحمت اللہ. شغم داری نیاز از رفتن تنہا عظیم عالم کے سلطان المشائق یار جانے تس تو ہمراہ. ایسے ہی آپ اپنے چشتیہ سلسلے کے پیر و مرشد حضرت مولانا فخر الدین چشتی دہلوی رضی اللہ عنہ کے شان میں بھی مرید پیر مغانم دیگر نمی دانم، خراب باد آنم دیگر نمی دانم. کمال فخر شدت از ظہور فخر الدین کہ جان جہانم دیگر نمی دانم. آپ کا جو کلام ہے وہ یہ بتاؤں اہل بیت اطہار سے خصوصی محبت اور نسبت اور عقیدت اور یقین میں وہ ہے. آپ کی اردو شاعری میں بھی آپ اپنے غزلوں میں بھی مولا کائنات سے
مشکل جو نیاز آئے تمہیں فخر میں درپیش، جا شاہ نجف حیدر کرار سے کہہ دو۔ ایک یہاں فرماتے ہیں یا شاہ نجف ہوں میں نیاز آپ کے گھر کا، بگڑے میرے سب کام تم ہی آن سنوارو۔ اور اس شعر میں تو آپ نے بالکل حدیث شریف نقل کر دی ہے، علی مرتضیٰ ختم الرسول کے نیاز ایسے ہیں جو موسیٰ کے ہارون۔ تو آپ کا جو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فارسی میں قوت شاہ نجف بھی کہ بیک نیم نگاہ، قوت شاہ نجف بھی کہ بیک نیم نگاہ، آنچ می کرد بسد فکر مسیحا نیت کرد۔ تو اس کی میں چاہتا تھا کہ تھوڑا تھوڑا اپنی عقل کے مطابق ترجمہ کرتا جاؤں، لیکن یہ کہ کیونکہ وقت کی قلت ہے، بہرحال یہ ہے کہ آپ کا جو کلام ہے اس کو پورے دنیا یہ مانتی ہے کہ وحدت الوجود اور تصوف کے جو دقیق مسائل کو جس حسین پہرائے میں آپ نے دلکش انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے، اس کو ثابت کیا ہے، وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اور اس سے صحیح سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہ تھوڑے سے ضرور قرآن کی تعلیمات کی اور احادیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ ویسے لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے صرف ان کا کلام سن لینا ہی جو ہے اور پڑھ لینا ہی عبادت ہے، کیونکہ جیسے کہ دوا بغیر علم ہوئے کہ کیا ہے اس کے اندر کھالی جاتی تو شفا ہو جاتی۔ سرکار نیاز بے نیاز کا شمار ان صوفیاء کرام میں ہوتا ہے جو علم باطنی کے ساتھ ساتھ عالم ظاہر بھی بے نظیر تھے، اور اسی کی وجہ ہے کہ آج بھی بفضلہ تعالی یہاں پر علم و عرفان ابھی تک بیدار ہے، اور یہ تمام لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں متفق طور پر کہ آج بھی اگر کہیں خانقاہ زندہ خانقاہ ہے تو وہ خانقاہ نیازیہ ہے۔ اور بس یہ حضرت سرکار کی بارگاہ میں عرض ہے، التجا ہے کہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ یہاں کے تمام سجادگان جو ہوئے ہیں حضرت نیاز بے نیاز کے بعد، آپ کے پہلے جانشین حضرت تاج الاولیاء شاہ نظام الدین حسین صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت سراج السالکین حضرت شاہ محی الدین احمد صاحب رضی اللہ عنہ، محبوب حق امام السالکین حضرت شاہ محمد تقی عزیز میاں صاحب رضی اللہ عنہ، اور امام المحبین سلطان العاشقین حضرت شاہ محمد حسن سجاد حسن میاں صاحب رضی اللہ عنہ، فخر عاشقین فخر معشوقین حضرت شاہ محمد حسنین حسنی میاں صاحب رضی اللہ عنہ، اور یہ تمام علم مظہر نیاز بے نیاز ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی جو ان کے جانشین ہیں حضرت شاہ محمد مہندی میاں صاحب مدد اللہ العالی، جو اس وقت ماشاءاللہ جلوہ افروز ہیں مسند حضرت نیاز بے نیاز پر، وہ بھی اپنے تمام اشیاخ اور اپنے تمام سجادگان کی طرح سے بالکل مظہر نیاز بے نیاز ہیں، اور ان کا سایہ ہم سب پہ رکھے، اور ان کو دین دنیاوی ترقی ہو، اور ہم کو ان کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔